شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس بس بس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمارا جو 3 سال جو ہم آج 3 سال کی اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں فواد چودھری آپ کا، سیف اللہ نیازی آپ کا، اور فاروق حبیب سب کا، یوتھ ونگ سب کا کہ اور ایک منٹ اس کے علاوہ ہاں یوتھ ونگ کا شکریہ ادا کر دیا. اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں یہاں. ہمارے منسٹرز، صوبائی اور فیڈرل منسٹرز، اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ، وہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر، گورنرز، سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں. اچھا جی، اب میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میں ابھی فیصل جاوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں اب مائک، اس کو یاد آ جاتا ہے وہ. اور عمران اسماعیل اور پھر عطا اللہ خیل، عیسیٰ خیل بھی، کہ ہم نے ساری کیمپین کی، جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ عطا اللہ کے ترانے کے اوپر. اور پھر ابرار، آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ میں داد دینا چاہتا ہوں، بڑا ورسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ. اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گورنر عمران اسماعیل کو کس طرح اس کو داد دوں، کیونکہ اس میں اب پتہ نہیں پوٹینشیل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گورنرشپ میں زیادہ ہے، لیکن اس کا سازمان سب کو دینا چاہتا. اچھا جی، میں یہ 3 سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز، کیونکہ میں جو یوتھ ہے یہ ہمارا فیوچر ہے، ہماری زیادہ تر آبادی یوتھ ہے، 30 سال کی عمر سے کم اکثریت ہے ہماری ملک میں. تو اس لیے یوتھ میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، وہ لیتا بھی یوتھ سے. اچھا ایک منٹ، یوتھ ونگ آپ نے چپ کر کے شور نہیں مچانا، آرام سے سنیے میری بات. اب سنیں، نعرے نہیں، ابھی نعرے نہیں. اچھا جی سنیں، میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوتھ کے لیے جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ہم 5 وقت کی نماز میں، وہ کئی 5 وقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، لیکن نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں، اس راستے پہ نہیں جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے. میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس چھوٹے سے آیت کے اندر ہے. اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان عروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے. یہ صرف اسی میں ہے، اور اسی لیے اللہ نے ہر روز 5 وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا، اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے، جو عروج کا راستہ ہے. اور وہ جو عروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سب سے اللہ کے محبوب
سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ سمجھنے کی بات ہے، جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے. یہ صرف وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ کہتا ہے. اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا، اور اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوتھ کو، ہمارے بچوں کو، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں. اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئی کہ ہماری، اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے، 25 سال اور 22 سال پہلے اقتدار کے باہر، تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی؟ ایسے ایسے وقت تھے جب کہ 5-6 لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سکڑ کے 5-6 لوگوں کی رہ گئی تھی، باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور اونچنی جاتی ہے، ہر تنظیم میں، انسان کی زندگی میں اونچنی چاہتی ہے. اور وہ جو برا وقت تھا، اور جب لوگ مذاق اڑاتے تھے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں شرم آتی ہے، ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مذاق اڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں. کئی میرے لوگ، میرے اپنے، بلکہ یہاں بھی 1-2 بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں. تو یہ میری انسپریشن، سوچے نا مجھے، میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا، بڑا نام تھا، کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی، تو سوچے کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا. مذاق اڑاتے تھے لوگ. کئی لوگ ویسے ہی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ جیلسی ہوتی ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں. تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا تو اس کو برا بھلا کہو. دیکھیں، میں نے صرف ایک چیز پہ دیکھتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا. اللہ کے حبیب تھے، انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے. تو اگر اللہ ان کو 13 سال ان کی زندگی اگر آپ سٹڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے. کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو، کامیاب تھے، وہ خوش تھے، کامیاب بزنس مین تھے، تاجر تھے، کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی. سارے عزت کرتے تھے، صادق اور امین تھے، فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے. تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا ان کا، کیا کیا نہیں کیا ان سے، اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے. تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا. اور یہ آپ سب کے لیے، اور میں خاص طور پہ اپنے یوتھ کے لیے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ جو 2 راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، تو کیا وہ نعمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے؟ اگر آسان ہوتا تو سب سے زیادہ نعمتیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی تھی، تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے، وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے. مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے. جب میں پہلی دفعہ جب پرائم منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے ہیں. جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں آؤ، پھر دنیا کا مقابلہ کرو، تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، ہار جیت ہوتی ہے. کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، وہی آپ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں تو سارا اسٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے، اور وہ آپ 0 پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہی 2 منٹ پہ سوئچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا. تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ. اور جو سپورٹس ہیں
یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لیے، کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے، یا آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں۔ تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوانوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی، اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا، اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ۔ لوگ چاہتے ہیں آسانیاں، لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں۔ تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں۔ وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اونچ نہیں۔ اور جب مشکل وقت آتا ہے، اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اینالائز کر لیں تو وہی آپ کا عروج کا راستہ بن جاتا ہے۔ جب ایک کھلاڑی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا؟ کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا، میں فیل ہوتا تھا، تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا، رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا ہو اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی۔ غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا۔ کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا۔ یہ کوئی ناممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بن جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی لیڈر آج تک شارٹ کٹ لے کے نہیں بنا۔ قائد اعظم کی سٹرگل دیکھیں، میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان کا، قائد اعظم، اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی، جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے، اس لیے آج، اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، ایک بڑے مقصد کے لیے کیا۔ تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد اعظم کو دعائیں دیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دے وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے، اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ بھی کھڑے کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں، پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ غلطیاں دور کرتے ہیں، اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں۔ مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے۔ ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی۔ ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا۔ ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے۔ تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی۔ پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا، اتنا بڑا، یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا۔ اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا، اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے، تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا۔ کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں، تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے۔ جب جتنا بھی روپیہ گرا، اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں، کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی، تیل، بجلی، اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو گئی۔ تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا، ایک نئی ٹیم تھی، یا تو ہمیں تجربہ ہوتا، ہماری ٹیم بھی نئی تھی،
اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا. پہلے تو کرائسس آیا, اس کے مشکلوں سے IMF کے پاس جانا پڑا, پیسے نہیں تھے ہمارے پاس, مجبوری IMF کے پاس جانا پڑا. اور جب IMF کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس طرح کوئی بھی جو جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے, اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے, آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی, آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ IMF کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے, عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کورونا آ گیا. کورونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی, پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی, اور میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پہ ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں, اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا, اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے, تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی, تو کتنا ایک طاقتور ایک بڑا ملک, 7 گنا زیادہ بڑا ملک, اس کے سامنے کیا کرے گی, ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے, انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی, جو سٹیٹمنٹس تھیں. دیکھیں, میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر, میں نے بھی کیا. کوئی بھی ادارہ ہے, عدلیہ ہے, وہ بھی غلطیاں کرتی ہے, فوج بھی غلطیاں کرتی ہے, ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائے, فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے. یہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی, اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو برا یہ طالبان اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا, کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا. اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے, نریندر مودی کو, کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ, تو خود سوچ لے کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا, اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس, اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, اوکے. ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنا دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر, وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30-40 گنا بڑا GDP تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے. اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا.
تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، اور وہ بہت مشکل وقت تھا۔ ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے، پھیلتی کم ہے، لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ چلاتے تھے تو ان کو کیا بننا تھا۔ اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی، اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے، اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا۔ لیکن میرا یہ ایمان ہے، ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے۔ اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر، اس نے بچا لیا ہم نے اپنے۔ اور پھر یہ سنیں، ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا۔ اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کورونا کو بھی ہینڈل کیا۔ ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو، کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے، میں آج آپ کو بتاؤں، یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے، جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے، مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی، تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ساری دنیا کے اندر کورونا کے اندر غریب پس گیا ہے۔ لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو۔ تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری این سی او سی کی، اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل، میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسینات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا۔ اچھا، میں ذرا آپ کو صرف 3 سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی، تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جب آئے تھے تو تقریباً $20 ارب کا خسارہ تھا۔ آج وہ خسارہ 3 سال کے بعد $20 ارب سے $1.8 ارب پہ رہ گیا۔ ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب ہم آئے تھے تو پورے ملا کے $16.4 ارب تھا، اور آج ماشاءاللہ ہمارے $27 ارب پہ ریزرو چلے گئے ہیں۔ ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی، یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثلا ایک گھر جب مقروض ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے، اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا۔ تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک گھر دیکھ لینا، گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے، مرغی سے دال روٹی پہ آ جائیں گے، اور بچوں کو اچھے سے اسکول سے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے، کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے، تو تب گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزرے، اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے، ہم اس سے بڑے صبر سے نکلے۔ تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی، ٹیکس کلیکشن، ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو 3,800 ارب تھی۔ 3,800 ارب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی۔ آج وہ پہنچ گئی ہے 4,700 ارب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن۔ اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ اسحاق ڈار کے نہیں ہیں، یہ اصل ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے، اور
ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ بیرون ملک پاکستانی ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے. انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا. ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے, جو اوورسیز پاکستانی جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی 19.9 ارب ڈالر, اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں 29.4 ارب ڈالر. تقریباً 10 ارب ڈالر ایکسٹرا ریمیٹنسز آئیں. اچھا, پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے, ہماری اکانومی کمزور ہوئی, بے روزگار ہو گئے. آج دیکھیں ذرا حالات. آج ہمارے جو اکانومی, جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی, اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ 18% ہوا ہے. یہ 10 سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے. اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے, اس میں سیمنٹ 42% اس کی سیلز بڑھی ہے. ہمارے جو ایگریکلچر ہے 1100 ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس کیا, اضافی کیا ہے. اور اس کے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بکی ہے, ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بکے ہیں, اور گاڑیوں کی سیل 85% بڑھ گئی. ٹویوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں. اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے. اور پھر جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین چیزیں, ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف, انسانیت اور خودداری. تو انصاف کے لیے, انصاف کیا ہے؟ انصاف کا مطلب قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی. میں ذرا صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں مقصد فرق کیا ہوتا ہے. جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں. جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے, اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لا, قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی. آصف زرداری 88 سے لے کے 90 تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی. 90 کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے. آصف زرداری پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل میں چلے جاتے ہیں کرپشن پہ. 93 کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے, پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے. آصف زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس. پھر 96 میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے, وہ پھر پرائم منسٹر ہاؤس سے سیدھا جیل. اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا. وہ صرف جب اپوزیشن میں جاتے تھے تو قانون پکڑتا تھا. تو دیکھیں, یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی ملک, یہ ذہن میں ڈال لیں, کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب رول آف لا نہیں ہوتا. اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشحالی نہیں تھی, تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا. شروع کے اندر تو پہلے 4-5 سال تو مشکل سے امت بچی تھی. جنگ خندق میں, جنگ احد میں مشکل سے بچے تھے, کھانا نہیں تھا, برے حالات تھے. لیکن قانون کی بالادستی قائم کی, قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر یہی طاقتور کے لیے کمزور کے لیے دوسرا قانون, اور میری بیٹی بھی اگر قانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور یہ بیسس ہوتا ہے, دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائز سوسائٹی, اس کا بیسس ہوتا ہے رول آف لا. اور یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم اس لیے اوپر نہیں, کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں, ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر اور اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں, کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے. تو کرپشن عام
आम आदमी की, लोगों को तंग करती है, पटवारी की, करप्शन, लोग तंग होते हैं उससे, या थानेदार की। लेकिन मुल्क जो तबाह होता है जब उसके ताकतवर, उसके प्राइम मिनिस्टर, वजीर, जब वो चोरी शुरू करते हैं। इसलिए सारी दुनिया में आज डेवलपिंग वर्ल्ड, जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड, गरीब मुल्क जो हैं, उनके अंदर एक ही मसला है, ताकतवर कानून से ऊपर है। एक फैक्ट आई रिपोर्ट में बार बार मिसाल देता हूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसने एक पैनल अपने नीचे बिठाई और उन्होंने कहा, बताओ कि ये अमीर और गरीब मुल्कों में इतना फासला क्यों बढ़ता जा रहा है। तो फैक्ट आई पैनल की जो रिपोर्ट है, उसने ये कहा कि हर साल गरीब मुल्कों से, डेवलपिंग वर्ल्ड से 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है अमीर मुल्कों में और ऑफशोर अकाउंट्स में और मेफेयर की तरह फ्लैट्स में हर साल। ये ऐसे है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया तो औरंगजेब के जाने के बाद हिंदुस्तान का जो सालाना आमदनी थी, जिसको जीडीपी कहते हैं, वो 24% थी दुनिया की जीडीपी। दुनिया का सबसे अमीर खित्ता था ये। और बंगाल मुगलों का सबसे अमीर प्रोविंस था। अंग्रेज ने शुरू किया बंगाल से, और उससे जब 200 साल हुकूमत करके गया तो बंगाल सबसे गरीब सूबा हो गया अंग्रेजों का। और हिंदुस्तान का जो जीडीपी था वो रह गया 3%, और बरतानिया का जीडीपी चला गया 24%। क्या हुआ? यहां से सारी दौलत चोरी होकर उनके पास चली गई। ये गरीब हो गया, वो अमीर हो गया। यही आज हो रहा है दुनिया में। डेवलपिंग वर्ल्ड क्यों फासले बढ़ते जा रहे हैं? अमीर गरीब के फासले बढ़ते जा रहे हैं, अमीर और गरीब मुल्कों को, क्योंकि वहां से, क्योंकि उनके पास कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां का पैसा चोरी होकर उनके मुल्कों से बाहर जा रहा है। वो फासले, वो मुल्क गरीब हो रहे हैं। वो जो पैसा खर्च होना है तालीम पे, सेहत पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो चोरी होकर बाहर चला जाता है। और जब वो डॉलर लेके बाहर भेजते हैं तो आपकी करेंसी कमजोर हो जाती है। क्योंकि यहां से अंदाजा, एक रिपोर्ट थी 10 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल यहां से चोरी होकर, मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर जाता है। तो वो अगर 10 अरब डॉलर ना आप रोक लें तो हमें आईएमएफ से कर्जा ही ना लेना पड़े। तो ये जो हमारा मसला नहीं, ये सारी डेवलपिंग वर्ल्ड का मसला है। इसलिए ये जो रूल ऑफ लॉ है, ताकतवर को कानून के नीचे लाना, ये एक जिहाद है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन में इंसाफ कायम करो, ये हमारा फर्ज है। और इसलिए ये है असल में जंग जो 3 साल में हमने सबसे ज्यादा लड़ी है। जो इब्रार ने बताया कि जी मायूसी फैला देते हैं, ये कौन मायूसी फैला रहा है? ये वो माफियाज हैं, वो माफियाज हैं जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट फेल हो, क्योंकि वो पुराना जमाना फिर आ जाए जिधर लूटमार शुरू है। उनकी पूरी कोशिश है कि आपकी ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब ना हो और हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि वो चाहते नहीं है, क्योंकि उनके लिए आसान, यहां से मुल्क से पैसा निकाला, बाहर ले गए, बाहर बड़े बड़े घर और प्रॉपर्टीज ले ली। तो मैं सिर्फ अब आपको, हम जब आए हैं, जरा मैं आपको बताऊं कि फर्क क्या पड़ा है, क्या फर्क पड़ा कि हमारे आने से पहले। अब मैं जरा 2 आपको फिगर्स देता हूं। पंजाब की पहले बताता हूं कि पंजाब की एंटी करप्शन, इन्होंने नून लीग के 10 सालों में जो टोटल पैसा एंटी करप्शन ने रिकवर किया था वो 2.5 अरब रुपया था। हमारे सिर्फ अभी 3 सालों में पंजाब की एंटी करप्शन ने 450 अरब रुपया अब तक रिकवर कर चुके हैं। यही नैब थी, यही कानून थे नैब के। नैब ने अपने 18 सालों में, हमारे आने से पहले 18 सालों में जो पूरा अब तक पैसा उन्होंने रिकवर किया था वो 290 अरब रुपया था। और हमारे 3 सालों में उन्होंने 519 अरब रुपया रिकवर कर चुके हैं। और इसलिए आप देखते हैं बड़ा शोर मचा हुआ है। अच्छा जी, दूसरी चीज जो हमारा दूसरा कोशिश है
ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, سارے قانون, ساری بزنس, سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو, امیر امیر ہوتا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا جاتا ہے. یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اور یہ ہم کدھر, یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا. پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ میں مدینہ میں بنائی گئی تھی. تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے. 2 پروگرامز خاص طور پہ, ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام. ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے, اس سے پہلے 110 ارب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے, غریب لوگوں کی. اس سے ہم نے 260 ارب پہ لے گئے ہیں. 110 سے 260 ارب پہ ہمارا چلا گیا. ہم نے جو احساس پہ, جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ, ورلڈ بینک نے ریٹ کیا, جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران, تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو, وہ ساری دنیا میں نمبر 3 پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین, شفاف اور ایفیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے. اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں, جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کا ہم اٹھائیں. ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں, جو دیہاتوں میں ہیں, ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی. اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے, تعلیم دینا. احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر اسکالرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے, وہ بچوں سے زیادہ ہیں, لڑکوں سے زیادہ ہیں. اور جو ہم نے انڈر گریجویٹ اسکالرشپس دیے ہیں, وہ عورتوں کے بھی 50% ہے اور لڑکوں کو بھی, اسٹوڈنٹس کو بھی, میل کو بھی 50% ہے. کوشش کیا ہے, دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں, یہ آج کل یہ جو افغانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں, یورپ, ساری دنیا مغرب میں, کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کی بڑی بری, ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی. وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو. کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آ کے کسی ملک کی عورتوں کو حقوق دلوائے آج تک؟ کبھی کوئی دلوا سکا ہے؟ مجھے ایک دنیا میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں, مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آ کے تو کسی اور ملک کی عورتوں کو حقوق دلوا دیے. عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں. ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے حقوق لینے کے لیے. ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, ہم نے امپاور کرنا تعلیم دے کے. عورتیں خود اپنے حقوق, جو انگلینڈ میں یا حقوق یا جو ویسٹ میں دلوائے تھے, وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق؟ ان کی اپنی موومنٹ تھی, عورتوں کی موومنٹ تھی, سفریجیٹس تھی, انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں. تو ہماری عورتوں کے پاس, ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے, اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے. اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب علاقوں میں عورتیں ان کے لیے مشکل ہے, مثلا ہم نے ایک سکسیشن سرٹیفکیٹس نکالے ہیں. اب بچائے عورتیں, بڑا مشکل ہوتا تھا ان کو جا کے سکسیشن سرٹیفکیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا, تو اب وہ صرف نادرا آفس پہ جائیں اور وہ آرام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے